پودوں میں تغذیہ، نیوٹریشن ان پلانٹس۔ ہم چھٹی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام جاندار عضویوں یا آرگینزمز کے لیے غذا ضروری ہے۔ اس غذا میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن اور معدنیات پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں۔ ان کو تغذئی یا نیوٹرینٹ کہا جاتا ہے۔ تمام جاندار عضوے غذا لیتے ہیں اور اس کو توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی نشو و نما ہو سکے اور وہ اپنے جسموں کا رکھ رکھاؤ کر سکے۔ اسی کو ہم تغذیہ یا نیوٹریشن کہتے ہیں، یعنی کسی عضویے یا آرگینزم کے ذریعے غذا حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے جسم کے ذریعے اس غذا کا استعمال ہی نیوٹریشن یا تغذیہ کہلاتا ہے۔ تغذیہ کو ہم دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک پودوں میں تغذیہ، دوسرا جانوروں میں تغذیہ۔ اس سبق میں ہم پودوں میں تغذیہ کے عمل کو معلوم کریں گے۔ پودوں میں تغذیہ کی دو قسمیں ہیں، خود پرورشی تغذیہ آٹوٹروفک نیوٹریشن اور غیر پرور تغذیہ ہیٹروٹروفک نیوٹریشن۔ خود پرورشی تغذیہ یعنی خود سے پرورش پانا یا سادہ اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے خود غذا بنا لینا ہی خود پرورشی تغذیہ یا آٹوٹروفک نیوٹریشن کہلاتا ہے۔ اس قسم کی تغذیہ صرف پودوں میں ہوتی ہے، اسی لیے پودوں کو خود پرور کہا جاتا ہے۔ پودوں میں کئی پودے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود غذا تیار نہیں کرتے بلکہ دوسرے پودوں سے یا جانوروں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ایسی تغذیہ کو غیر پرور تغذیہ کہا جاتا ہے۔ ضیائی تالیف، پودوں میں غذا بنانے کا عمل، فوٹوسنتھسس۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پودے میں غذا کون تیار کرتے ہیں؟ جی ہاں، پتیاں۔ پتیاں پودوں کے غذائی کارخانے ہیں۔ غذا تیار کرنے کے لیے پتوں کو پانی، معدنیات، کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی روشنی ضروری ہے۔ چونکہ یہ عمل پتوں میں ہوتا ہے اس لیے ان تمام اشیاء کو پتوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جڑیں زمین سے پانی اور معدنیات کو جذب کر کے زیلم نسیج کی مدد سے پتے تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ زیلم نسیج کیا ہے؟ زیلم نسیج پائپ کی طرح جڑوں، تنوں، ٹہنیوں اور پتیوں میں بچھی رہتی ہے جو پانی اور معدنیات کو پتے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اب رہا کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کے لیے ہمیں پتے کی ساخت کو جاننا ہوگا۔ پتے کے نچلے حصے میں باریک سوراخ یا مسامات پائے جاتے ہیں جن کو ہم اسٹومیٹا کہتے ہیں۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، یہ اسٹومیٹا محافظ خلیے یا گارڈ سیل سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ محافظ خلیے سورج کی روشنی میں اسٹوما کو کھولتے ہیں اور رات کے وقت میں اسٹوما کو بند کرتے ہیں۔ اسٹوما محافظ خلیوں کے درمیان بننے والی خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ پتوں میں ایک سبز پگمنٹ ہوتا ہے جسے کلوروفل کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے پتیاں سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کر لیتی ہیں۔ اس توانائی کا استعمال پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے غذا کو تیار کرنے میں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پتیوں میں غذا کی تالیف سورج کی روشنی یا ضیاء میں واقع ہوتی ہے، اس لیے اس عمل کو ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھسس کہا جاتا ہے۔ یعنی پتے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی روشنی میں کلوروفل کی مدد سے غذا تیار کرتے ہیں۔ اسی کو ہم ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پتے غذا نہیں تیار کر سکتے، اور اگر پودے غذا تیار نہ کریں تو تمام جانداروں کو غذا نہیں ملے گی۔ اس لیے تمام جاندار عضویوں کے لیے سورج توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ضیائی تالیف کو مساوات کی شکل میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں: کاربن ڈائی آکسائڈ جمع پانی، سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں کاربوہائیڈریٹ اور آکسیجن کی تیاری۔ یعنی پتے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی روشنی اور کلوروفل کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ اور آکسیجن بناتے ہیں۔ اس کاربوہائیڈریٹ کو پتے نشاستہ یا اسٹارچ کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران خارج ہونے والی آکسیجن کو تمام جاندار عضوے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پودے صرف دن میں آکسیجن خارج کرتے ہیں اور رات میں آکسیجن خارج نہیں کرتے، اس لیے رات کے وقت درختوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔
چونکہ یہ عمل خلیوں میں ہوتا ہے اس لیے ہم خلیوں کے متعلق چند معلومات حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ عمارتیں اینٹوں سے بنتی ہیں، اسی طرح جاندار عضویوں کے اجسام چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے بنتے ہیں جنہیں خلیے یا سیلز کہا جاتا ہے۔ خلیوں کو صرف خوردبین کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ عضویے صرف ایک خلیے سے بنے ہوتے ہیں تو کئی عضویے بہت سارے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں۔ خلیے کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں، ایک خلوی جھلی جسے سیل میمبرین کہتے ہیں، نمبر 2 خلوی مایا سائٹوپلازم، اور نمبر 3 مرکزہ۔ ان کے متعلق ہم اگلی جماعت میں اور زیادہ معلومات حاصل کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں پتیوں کے علاوہ پودوں کے دوسرے سبز حصوں جیسے سبز ٹہنیوں میں بھی ضیائی تالیف ہوتی ہے؟ ریگستانی پودے مثلا ناک پھنی میں بھی ضیائی تالیف ہوتی ہے۔ اس کی پتیاں نوکدار اور اسکیل نما ہوتی ہیں۔ کیونکہ ریگستان میں پانی کم ہوتا ہے، اگر پتیاں بڑی ہوں تو عملے سریاں کے دوران پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور پودے میں پانی کی کمی ہوگی۔ اس لیے ریگستانی علاقوں میں موجود پودوں کے پتے نوکدار یا اسکیل نما ہوتے ہیں۔ جو پتیاں ہری نہیں ہیں ان میں بھی کلوروفل ہے۔ لال، بھورے اور دیگر پگمنٹ کا ہرے رنگ پر خول سا چڑھ جاتا ہے۔ ان پتیوں میں بھی ضیائی تالیف ہوتی ہے۔ پتوں میں نشاستہ یا اسٹارچ کی جانچ۔ ہم نے سیکھا کہ پتے ضیائی تالیف کے دوران کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں جسے وہ نشاستہ یا اسٹارچ کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم کریں کہ پتے میں اسٹارچ موجود ہے؟ پتے میں نشاستہ کی جانچ کے لیے ہمیں ایک تازہ سبز پتے کو لینا ہوگا۔ اب ہمیں اس پتے کو پانی میں تھوڑی دیر ابالنا ہوگا جس سے پتے میں موجود خلیے اور جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس پتے کو ایک امتحانی نلی یعنی ٹیسٹ ٹیوب میں منتقل کیجیے اور اس امتحانی نلی کا آدھا حصہ الکحل یا اسپرٹ سے بھر دیجیے۔ اب اس ٹیسٹ ٹیوب کو چمٹے کی مدد سے ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی دیر گرم کیجیے۔ ایسا گرم کرنے پر الکحل پتے میں موجود کلوروفل کو ختم کر دیتا ہے جس سے پتے کا رنگ زرد یعنی یلو ہو جاتا ہے۔ اب اس پتے کو پانی میں اچھی طرح دھو لیں اور ایک واچ گلاس میں رکھ دیں۔ نشاستہ کی جانچ کے لیے اس پتے پر آیوڈین محلول کے چند قطرے ڈالیں جس سے پتے کا رنگ نیلا کالا یعنی بلو بلیک ہو جائے گا۔ یہ نیلا کالا رنگ پتے میں نشاستہ یا اسٹارچ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اس تجربے کو ایک ایسے پتے پر دہرائیں جسے 3 دنوں تک اندھیرے میں رکھا گیا ہو تو پتے کا رنگ نیلا کالا نہیں ہوگا، کیونکہ پتے صرف سورج کی روشنی میں ضیائی تالیف کے ذریعے کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ تیار کرتے ہیں۔ 3 دن تک اندھیرے میں رکھنے سے پتے میں موجود نشاستہ ختم ہو جاتا ہے اور ضیائی تالیف نہ ہونے کی وجہ سے نشاستہ تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے پتے کا رنگ آیوڈین ٹیسٹ سے نہیں بدلے گا۔ کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ نباتاتی غذا کی تالیف، سنتھسس آف پلانٹ فوڈ ادر دین کاربوہائیڈریٹس۔ ہم جانتے ہیں کہ پودے ضیائی تالیف کے ذریعے کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ اصل میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ پودوں کو پروٹین تیار کرنے کے لیے ان کے علاوہ نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نائٹروجن پودوں کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ پودے نائٹروجن کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ہوا میں نائٹروجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، لیکن پودے اس نائٹروجن کو جذب نہیں کر سکتے۔ البتہ مٹی میں کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو گیاسی نائٹروجن کو قابل استعمال شکل میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کو مٹی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسان نائٹروجن سے بھرپور کھاد مٹی میں ملاتے ہیں جس سے پودے کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ دیگر غذائی اجزاء جیسے پروٹین، فیٹس یا چربی وغیرہ کی تالیف بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ ضیائی تالیف کے ذریعے پودے خود غذا تیار کرتے ہیں جنہیں خود پرور کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جو ضیائی تالیف نہیں کر سکتے، انہیں ہم غیر پرور یا ہیٹروٹروفک پلانٹس کہتے ہیں۔
غیر پرور پودوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طفیلی پودے پیراسائٹک پلانٹس، نمبر 2 حشر خور پودے انسیکٹیورس پلانٹس، نمبر 3 سیپروٹرافس۔ آئیے اب ہم طفیلی پودوں کے بارے میں یعنی پیراسائٹک پلانٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ پودے خود غذا تیار نہیں کرتے بلکہ دوسرے پودوں سے غذا حاصل کرتے ہیں جنہیں میزبان پودے کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال امر بیل ہے، اسے انگریزی میں کیسکٹا کہتے ہیں۔ یہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے جیسا کہ تصویر میں بتایا گیا ہے۔ یہ بیل میزبان درخت پر لگی ہوتی ہے۔ اس کی ہوائی جڑیں ہوتی ہیں جنہیں ہسٹوریا کہتے ہیں۔ یہ ہسٹوریا کی مدد سے میزبان پودے سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ اس کی دوسری مثالیں رفلیشیا اور آسٹریلین کرسمس ہیں۔ حشر خور پودے انسیکٹیورس پلانٹس، چند پودے ایسے بھی ہیں جو کیڑوں کو پھانس لیتے ہیں اور ان کو ہضم کر لیتے ہیں۔ ایسے پودوں کو حشر خور پودے کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پچر کا پودا ہے۔ یہ ہرے یا دیگر رنگوں کے ہوتے ہیں۔ ان میں سراہی نما ساخت ہوتی ہے جس پر ایک پتی ڈھکن کا کام کرتی ہے، یعنی یہ سراہی کے منہ کو کھول اور بند کر سکتی ہے۔ اس سراہی کے اندر بال ہوتے ہیں جن کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جب کوئی کیڑا سراہی پر بیٹھتا ہے تو ڈھکن بند ہو جاتا ہے اور کیڑا بالوں میں پھنس جاتا ہے۔ پھر یہ کیڑا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہضم کرنے کے لیے سراہی میں ہاضم جوس بنتے ہیں۔ ایسے پودوں کو حشر خور پودے کہا جاتا ہے۔ اس کی دیگر مثالیں فلائی ٹرپ اور ڈروسیرا وغیرہ ہیں۔ سیپروٹرافس، ایسے پودے جو مردہ یا سڑنے والی چیزوں سے غذا حاصل کرتے ہیں انہیں سیپروٹرافس کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر برسات کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ اچار پر ایک سفید روئی نما اجسام نظر آتے ہیں۔ یہ پھپھوندی یا فنگی کہلاتے ہیں جو سیپروٹرافس کی ایک مثال ہے۔ ان کا تغذیہ کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ عضوے مردہ اور سڑنے والی چیزوں پر ایک ہاضم جوس خارج کرتے ہیں اور ان کو ایک محلول میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تب یہ عضوے مردہ اور تحلیل پذیر مادے سے تغذیات کو محلول کی شکل میں حاصل کرتے ہیں۔ اس تغذیہ کو سیپروٹرافک تغذیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دیگر مثالیں مشروم، رائزوپس، میوکری، ایسٹ اور ایگاریکس وغیرہ ہیں۔ ہم باشی تعلق سمبیوٹک ریلیشن شپ، کچھ عضوے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا بسیرا بھی ایک جگہ ہوتا ہے اور ان کی غذا بھی۔ اس کو ہم باشی تعلق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ پھپھوندیاں پیڑوں کی جڑوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پیڑ پھپھوندی کو مغزیات مہیا کرتا ہے اور اس کے بدلے مٹی سے پانی اور مغزیات حاصل کرنے میں پھپھوندی کی مدد لیتا ہے۔ یہ رشتہ یا تعلق دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لائکن ہے۔ یہ پھپھوندی اور آلگئی کا گروپ ہوتا ہے۔ اس میں پھپھوندی آلگئی کو پانی اور معدنیات مہیا کرتی ہے جبکہ آلگئی پھپھوندی کو غذا مہیا کرتا ہے۔ زمین کو مغزیات سے کس طرح معمور کیا جاتا ہے؟ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ پودے معدنی مغزیات کو مٹی سے حاصل کرتے ہیں۔ لگاتار معدنیات کو حاصل کرتے رہنے پر زمین میں مغزیات کی کمی ہوتی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے کسان ایسی کھاد کا استعمال کرتے ہیں جس میں نائٹروجن، پوٹاشیم اور فاسفورس وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک اور طریقہ رائزوبیم نامی بیکٹیریا اور چنا، مٹر، مونگ کی پھلیوں اور دوسری پھلیوں کے درمیان کا ہم باشی تعلق ہے۔ رائزوبیم ایک بیکٹیریا ہے جو عام طور پر چنا، مٹر، مونگ کی پھلیوں کی جڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ہوا میں موجود نائٹروجن کو حل پذیر شکل میں تبدیل کرتا ہے جس سے پودوں کو نائٹروجن حاصل ہوتا ہے۔ بدلے میں یہ ان سے غذا حاصل کرتا ہے۔ دوستوں، اس سبق میں ہم نے پودوں میں تغذیہ، ضیائی تالیف، خود پرور، غیر پرور، ہم باشی تعلق